بندہ میں دراصل نیلسن منڈیلا عثمان پٹیل کے ساتھ مخاطب ہوں. تو ساجد نامی ایک بندہ آ رہا ہے میرے پاس، آ کر چرسی سطح آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ میری گپ شپ بھی ہوتی تھی کبھی کبھار، تو آتا ہے آ کر مولا علی رضی اللہ نے یہ فرمایا تو مولا علی رضی اللہ نے یہ کہا تو مولا علی رضی اللہ نے یہ فرمایا، یہ رٹ لگائی ہوئی ہے اس بندے. تو ایک دن ایسے کیا اس نے، دوسرے دن بھی ایسے، مطلب مولا علی رضی اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے. پھر بیچ میں اس نے 4-5 دن اس نے اس طرح لگایا، تو پھر میں تھوڑا سا اس کی بات پر تھوڑا سا اس بندے کے اوپر تھوڑا سیریس ہو گیا، مطلب سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ مولا علی رضی اللہ کی اس بندے نے رٹ کیوں لگائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ خود سنی ہے اور اس نے مولا علی رضی اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو جب میں نے ٹھیک طرح سے اس کو ریویو کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ 2 نمبر نیلسن منڈیلا عثمان پٹیل نے اس بندے کو اپنا مرید بنا کر میرے پاس بھیجا ہے. وہ اس لیے کہ نیلسن منڈیلا عثمان پٹیل میرے ساتھ 3 سال تک رہا اور وہ بھی ہر روز 8-8 10-10 گھنٹے 18-18 گھنٹے میرے ساتھ ہوتا تھا. لیکن اس کی کبھی بھی یہ جرت نہیں ہوئی اس منافق انسان کی کہ بھائی مطلب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اہل تشیع ہوں اور اس کو یہ کنفرم یہ اس کے مائنڈ میں ہے کہ میں اہل تشیع ہوں. تو اس نے یہ بات اس کے مائنڈ میں تھی، لیکن اس نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا کہ اجازت صاحب کیا آپ کسی مسلک سے ہیں یا مجھے ایسا لگتا ہے آپ اہل تشیع ہیں. اب اس نے یہ کلیئر کروانے کے لیے اپنے مرید کو میرے پاس بھیجا اور بھیج کر وہ یہ جو رٹ لگایا ہوا تھا مولا علی رضی اللہ نے یہ فرمایا تو مولا علی رضی اللہ نے یہ فرمایا، وہ اس لیے وہ بندہ کر رہا ہے کہ تاکہ میں اس کو اس بات پر میں خوش ہو جاؤں کہ او ہو یہ بھی تو اہل تشیع ہے. تو میں اس کے مطلب اس کو ہار چڑھاؤ اس کو کہ تو اہل تشیع ہے، اور مطلب میں ایموشنل ہو کر اس کو یہ بتا دوں گا کہ یار میں بھی اہل تشیع ہوں. ٹھیک ہے. اب اس بندے کو یہ کہا ہے، یہ بندہ اوپن ہو کر کسی کو نہیں کہتا کہ میں اہل تشیع ہوں، لیکن یہ اہل تشیع ہے. اور اس کو ٹپس کیا دی ہے، وہ آتا ہے میرے پاس آ کر کہتا ہے مولا علی رضی اللہ نے یہ فرمایا تو وہ فرمایا. اب لانتی انسان تو ایک بات اپنے دماغ میں بٹھائے دے کہ میں تیرے جیسے لانتی انسان کے بارے میں بہت پہلے سے مجھے یہ معلوم تھا اگر عثمان پٹیل جیسا انسان ہو تو اس کے ساتھ کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے. تو اپنے یہ دماغ سے نکال دے کہ تیری یہ جو لانتی حرکتیں، ہاں تو اپنے سازشوں میں اپنے اس طرح کی الٹی چالوں میں تو کامیاب ہوا ہے، کیونکہ میرے جو دوستوں کا استعمال کر کے تجھے کچھ کامیابی تو ہوئی ہے. لیکن یہ تیری بھول ہے کہ تیرے جیسے لانتی انسان چاہے سیدھی طریقے سے چاہے الٹے طریقے سے ٹیڑھی انگلی کر کے مجھ سے کوئی بات اگلوائے، ٹھیک ہے، کوئی بات اگلوا سکے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے لانتی انسان. کیوں کہ میں تجھے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور دیکھ لے کہ اسی کو تو نے بھیجا تھا نا کہ تو جا کر اس کو مولا علی رضی اللہ نے، اس کے پیچھے تیری کیا فلسفی تھی کہ وہ میرے آگے آ کر شروع ہو جائے کہ مولا علی نے یہ فرمایا وہ فرمایا، تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں کہوں گا یار کسی کو نہیں بتانا میں بھی اہل تشیع ہوں. لعنت ہو تیرے اوپر کہ تو کبھی بھی سیدھے طریقے سے تو نہ چل، منافقت اپنی بس، یعنی تمہاری ساری زندگی اسی طرح لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، 2 نمبری کرنا، لوگ منافقت کرنا. ایک تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے منافق ہوتے ہیں، تو انتہائی پروفیشنل منافق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تو مجھ سے کسی بھی طرح سے اگلوا سکے کوئی بھی بات، ٹھیک ہے. تیرے جیسے لانتی لوگ جو ہے نا وہ مطلب میرے پہ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے وہ لوگ
کہ تم اس طرح سے ایموشنل غلط طریقے سے ایموشنل کرو گے تو میں بتاؤں گا، لیکن یہ حسرت تمہارے مرنے تک تم لوگوں کو ایسے جھوٹی تسلی دیتا رہے گا، نہیں یہ وہ ہے تو وہ ہے، لیکن تو اپنے اندرونی جو روح کو تسلی نہیں دے سکتا ہے، اور یہ بات تمہاری مرنے تک تمہاری روح تڑپتی رہے گی کہ یہ بات تو کلیئر نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن تجھے تو میں نے بولا تھا یار میں تو سنی ہوں، لیکن اس کے باوجود تیری روح کیوں تڑپتی ہے کہ میں سنی نہیں ہوں؟ اگر تجھے نہیں لگتا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو تو الٹی سیدھی جو لوگوں کو ٹپس دیتا ہے نا، یہ ٹپس دینا بند کر، اب تمہاری کوئی ٹپس چلنے والی نہیں ہے، تم نے بہت ISI کی بھی بہت ساری ایکٹنگ کی اور سائیکالوجیکل طریقے سے بھی تو نے بہت ٹپس یوز کیا ہے، لیکن تو میرے آگے کل بھی نیچے رہا اور ساری زندگی تو نیچے ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت گھٹیا ترین انسان ہے، کہ تو غیر معمولی بات کو تو اتنی زیادہ بڑی بنا کر لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے، تو میں تجھے بس لعنت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔